بولی، او ریئلی؟ تو میں ان کو جواب دیتے ہوئے بولا، جی میں درست کہہ رہا ہوں۔ تو اس پر وہ اسی حیرانی سے کہنے لگی، اچھا تو پھر آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ اس پر میں نے سے بولا کہ ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ ہو چکا ہے، خالی پوسٹنگ پر لڑکوں کو بھرتی کر دیا ہے، جبکہ ہم لوگ ویٹنگ میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی کوئی پوسٹ خالی ہوگی ہمیں کال لیٹر مل جائے گا۔ تو اس پر وہ کہنے لگی، آپ کا نمبر کون سا ہے؟ تو میں نے ان کو اپنا نمبر بتا کر بولا، اس لیے میڈم جی نکلنے تک میں یہاں عارضی طور پر کام کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، کس محکمے میں جا رہے ہو؟ جب میں نے ان کو اپنے محکمے کا نام بتایا تو حیرانی سے ان کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ مجھے انگوٹھا دکھاتے ہوئے ستائش بھرے نظروں سے بولی، واؤ محکمہ تو بہت اچھا ہے۔ تو میں نے ان سے بولا کہ جی جیسے ہی میرا کال لیٹر آیا میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ملک صاحب کا نائب صدر اندر داخل ہوا اور میم کے پاس آ کر بولا، میڈم جی آپ کو ملک صاحب بلا رہے ہیں۔ ملک صاحب کا نام سنتے ہی ماریا میم بولے ضرور اس نے میری شکایت لگائی ہوگی، اور پھر اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماریا میم کے جانے کے بعد میں واپس اپنی سیٹ پر آ گیا۔ اب میں اور آبدہ اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی دراز سے ڈاک نکالی اور اسے پڑھنے لگا۔ ماریا میم سے بات کر کے میں کافی ریلیکس ہو گیا تھا، اس لیے میں بڑا ایزی ہو کر ڈاک دیکھ کر رہا تھا کہ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیرت کے مارے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے سامنے برقعے میں ملبوس آبدہ کھڑی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ بڑے نرم لہجے میں کہنے لگی، ابو نے جو بھی کیا اس کے لیے میں آپ سے سوری کرتی ہوں۔ آبدہ کو اپنے سامنے یوں کھڑا دیکھ کر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بول بھی سکتی ہو۔ میری بات سن کر اسے بڑا شاک ہوا اور وہ بڑے ہی حیرت سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ تو میں شرمندگی سے بولا، کچھ نہیں جی، آپ کو کبھی بولتے ہوئے دیکھنا نہیں، اس لیے آپ کی باتیں سن کر میں بہت حیران ہوں۔ ادھر میری بات سن کر وہ حسرت سے کہنے لگی، آپ ابو کو تو جانتے ہو، اس لیے بس اتنا کہہ کر اچانک ہی وہ اس کیفیت سے نکل آئی اور پھر بڑے ہموار لہجے میں بولی، ویسے بائی دا وے ابو دل کے بہت اچھے ہیں، اس کے لیے پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اس پر میں بولا، آپ کے ابو نے میری ماں بہن ایک کر دی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں مائنڈ نہ کروں؟ تو وہ بولی، پلیز میری خاطر اسے اگنور کر دیں۔ یہ بات اس نے کچھ اس ادا سے کہی تھی کہ میرا جیسا ٹھہر کی بندہ سب کر بھول کر بولا جائے، آپ کہتے ہو تو میں اسے اگنور کر دیتا ہوں۔ اور دل ہی دل میں بولا، ویسے بھی میں اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ تو وہ شکریہ کہہ کر واپس جانے لگی۔ تو اچانک میں اس سے مخاطب ہو کر بولا، ایک بات تو بتاؤ۔ تو وہ جاتے جاتے رک کر بولی، جی پوچھیں۔ تو میں اس سے بولا کہ آپ نے ایسا ابا کہاں سے لیا تھا؟ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی، پھر اگلے ہی لمحے کسی نامعلوم سوچ کے آتے ہی وہ ایک دم سیریس ہو کر بولی، آپ بھی نہ، اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی دوبارہ ڈاک کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آواز دے کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، اور جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے میری کرسی کے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا تو فرش پر کاغذ ایک مڑا ٹوٹا سا گولا پڑا تھا۔ میں نے وہ کاغذ کرسی کے پاس سے اٹھایا اور اسے سیدھا کر کے پڑھا۔ تو اس پر لکھا تھا، پلیز میری اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، اور ہاں کاغذ کو باریک باریک پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔ اس کا یہ نوٹ پڑھ کر میں نے بھی اسی کاغذ پر لکھا کہ فکر نہیں کرو، میں کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گا۔ ویسے بھی آپ کی بات بتا کر مجھے چودھری صاحب کے ہاتھوں عین عالم شباب میں فوت نہیں ہونا۔ اور پھر کاغذ کو اسی طرح سے گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس نے کاغذ کو زمین سے اٹھایا، پھر میری طرف دیکھا اور اسے بڑھنے کے بعد اس کے باریک باریک ٹکڑے کیے اور میرے سامنے ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ اس دن کے بعد آہستہ آہستہ میں ان دونوں خواتین کے ساتھ ہی کافی فری ہو گیا۔ میں جب بھی کسی فائل پر کچھ لکھتا تو اسے ایک نظر ماریا میم کو ضرور دکھاتا، اور وہ اسے پڑھ کر مجھے بہت گائیڈ کرتی تھی۔ ایک طرح آفس ورک نے ویسی میرے استاد بن گئی تھی، جبکہ دوسری طرف آبدہ کے ساتھ بھی روکے بازی جاری تھی۔ موقع دے کر ہم برس کا روکا ہلکی پھلکی گپ شپ لگا لیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آفس آتے ہی اس نے کاغذ پر کچھ لکھا اور پھر نظر بچا کر میری طرف پھینک دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کاغذ کا گولا اٹھایا، اس میں لکھا تھا،
آج کوئی فائلز نہ پیش کرنا، ابا کا موڈ سخت آئے ہے۔ اس پر میں نے لکھا، تمہارے ابا کا موڈ کب ہائی نہیں ہوتا؟ اسی اثنا میں فوجی ایک لڑکے پر خواہ خواہی چڑھ دوڑا۔ لڑکے کو ڈانٹنے دیکھ کر آبدہ نے دوبارہ لکھا دیا، میں نے کہتی تھی کہ آج ابا کا موڈ سخت ہائی ہے۔ اس پر میں نے اسے جواب دیتے ہوئے لکھا، بس تم محترمہ ہر وقت ہی مرچوں والی بوری پر بیٹھتے رہتے ہیں، لیکن آج شاید کچھ زیادہ ہی مرچیں کھا کر آ گئے ہیں۔ پھر آگے لکھا، موصوف کو ہو گیا تھا۔ یہ بات لکھ کر میں نے بڑے طریقے سے وہ رکا آبدہ کی طرف پھینک دیا، جو اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کاغذ زمین سے اٹھایا۔ اسے پڑھنے کے بعد پھر اس نے ہی لکھا کہ آج امی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ دل تو بہت چاہا کہ لکھ دوں کہ سالہ جلدی ہی ہو گیا ہوگا، لیکن بوجھ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح میں اور آبدہ موقع دیکھ کر برقیہ خط ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی گپ شپ لگا لیتے تھے۔ یا میں یہ بات بتا دوں کہ سب سے نظروں بچا کر خط زمین پر پھینکنے اور پھر اسے بڑے طریقے سے اٹھا کر پڑھنے میں ایک الگ ہی مزہ اور تھرل تھا، خاص کر جب اس کا ابا پاس بیٹھا ہوتا اور وہ کرسی پر ٹیک لگائے یا جمائے کے بہانے روکہ پھینکنا کرتی تھی۔ پہلے پہل ہماری روکہ بازی اس وقت شروع ہوتی جب فیلڈ اسٹاف اپنی ڈیوٹی پر نکل جاتا اور ہم تینوں ہی رہ جاتے تھے۔ ایسے ہی میں جیسے ہی فوجیوں کو واش روم جانا ہوتا یا کسی کام کے سلسلے میں ہیڈ آفس سے بلاوا آتا تو ابا کے جاتے ہی بڑی محتاط نظروں سے ماریا میم کی طرف دیکھتی۔ اگر وہ اپنے دھیان میں مگن ہوتی تو پھر وہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے کاغذ کا گولا سا بنا کر میری طرف پھینک دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ آبدہ بذریعہ رکہ بازی میرے ساتھ کافی کھل گئی تھی، لیکن اسٹاف کے سامنے وہ مجھے ذرا بھی لفٹ نہ کرواتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب واپس آفس میں داخل ہوئے تو ایک ٹائٹ سے برقعے میں ملبوس تھی۔ اس پر میں نے جھٹ سے کاغذ پر لکھا، یہ برقع تم پر بڑا سوٹ کر رہا ہے، کیا نیا سلوایا ہے؟ اور مناسب موقع دیکھ کر وہ رکا اس کی طرف پھینک دیا۔ میرے خط کے جواب میں اس نے لکھا کہ ارے نہیں یار، میں نے اپنا برقع دھویا تھا لیکن اتفاق سے وہ ابھی تک سوکھا نہیں تھا، اس لیے میں چھوٹی بہن کا پہن کر آئی ہوں۔ چونکہ اپنے خط میں اس نے پہلی دفعہ مجھے یار لکھا تھا، چنانچہ اپنے لیے یہ یار کا لفظ پڑھ کر میں شعر ہو گیا اور جواب میں لکھا، آئندہ یہی برقع پہنا کرو، کم سے کم اس میں تم تھوڑی سی تو دکھتی ہو۔ اتفاق سے اس دن سے اس کا ابا کو کسی ضروری کام سے سلسلے میں ہیڈ آفس، جو کہ اوپر والے فلور پر واقع تھا، جانا پڑ گیا تھا، اور حسن اتفاق سے ماریا میم کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے ہم دونوں میں کافی دیر تک رکے بازی جاری رہی۔ ایک خط کے جواب میں نے اس سے لکھا، یہ پردہ ہٹا دو، ذرا مکھڑا دکھا دو۔ پھر اس گانے کے اگلے بول کے بجائے آگے لکھ دیا، بندہ تمہاری پیاری سی صورت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جواب میں اس نے لکھا، میں نہیں دکھا سکتی نا۔ تو میں نے لکھا، کیوں نہیں دکھا سکتی، کیا تم کالی ہو؟ تو اس نے جواب لکھا، ایسی کوئی بات نہیں، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ابا کا ڈر ہے اور شدید ڈر ہے، اس لیے میں کسی بھی صورت پہ یہ رسک نہیں لے سکتی۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، اس لیے کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اس کو لکھا، بخدمت جناب آبدہ صاحبہ حضور، مجھے آپ کے ڈر کا خوب اندازہ ہے، لیکن کیا کروں، آپ کا حسین چہرہ بھی تو دیکھنا ہے۔ اگر یہاں ممکن نہیں تو چلو کہیں باہر ہی مل لیتے ہیں، کم سے کم مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری دوست دکھنے میں چڑیل تو نہیں لگتی۔ روز کے بعد میں اس سے ہر خط میں ملنے کی درخواست کرتا۔ کافی منت ترتوں کے بعد آخر اس کا دل پیسے میں ہی آ گیا۔ چنانچہ ایک دن اس نے نیم رضامندی سے لکھا، میں تم کو 2-3 دنوں میں بتاؤں گی ملنے کے بارے میں۔ اس کی یہ بات پڑھ کر میں بہت خوش ہو گیا۔ اسی دوران برانچ میجر صاحب نے بھی آفس جوائن کر لیا تھا۔ ان کا نام جواد آغا تھا، لیکن سب انہیں آغا صاحب ہی کہتے تھے۔ اس وقت آغا صاحب 50 کے پیٹے میں ہو گئے۔ فوجی کے برعکس وہ کافی خوش اخلاق اور ڈینسٹ آدمی تھے۔ مجھے بڑے اتفاق سے ملے اور چھوٹا موٹا انٹرویو لینے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگے، سنائے آپ کے ساتھ شفقت صاحب خاصی بدسلوکی مظاہرہ کرتے رہیں؟ پھر تسلی دیتے ہوئے بولے، اس بات کا برا نہ ماننا کہ اس کے نیچر ہی ایسی ہے۔ آغا صاحب کی بات سن کر میں نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری طرف سے ماریا میم کو فائلز دکھانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ہاں ایک بات بتا دوں تو میں بھول ہی گیا، اور وہ یہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں میرے پاس ایک پرانا سا بائک ہوا کرتا تھا۔ جس دن ماریا میم کی پسندیدہ چیز نہ پکتی تو اس دن وہ کھانا باہر سے منگوایا کرتی تھی۔ انہیں خاص بلیوں ایریا میں واقع ایک دکان کی حلیم بہت پسند تھی۔ اس زمانے میں چونکہ مسلمہ طور پر مجھے ان کا شاگرد تسلیم لیا گیا تھا،
اور میرے پاس بابا آدھے کے زمانے کے پھٹی پھٹی بائک بھی تھی۔ اس کے لیے کھانا یا کوئی بھی بازار سے لائی کی میری ذمہ داری تھی۔ ایک دن کی بات ہے، میں حسب معمول ان کو فائل دکھانے کے گیا تو انہوں نے میری نوٹنگ ڈرافٹ اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارے شاہ جی، آپ کو ابھی تک انگریزی نہیں لکھنی آئی؟ میم کی بات سن کر میں خوشامد بھرا جواب دیتے ہوئے بولا، میم جی، جب تک آپ اس برانچ میں موجود ہیں تب تک مجھے اپنی گلابی انگلش کی کوئی فکر نہیں۔ میری چاپلوسی بھری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، پر میرا مشورہ ہے کہ تم ابھی سے اپنی انگریزی کو درست کر لو۔ پھر میرے چہرے پر انکار بڑھ کر کہنے لگی، میم کہہ رہی تھی کہ ہاں ہاں، تمہیں اپنی اس روکے بازی سے فرصت ملے گی تو کچھ پڑھو گے نا؟ میم کے سامنے منہ سے یہ رکے کی بات سن کر پنجابی کے ایک محاورے کے مطابق حیران رہ گیا۔ چنانچہ میں ان کی طرف دیکھ کر بلاتے ہوئے بولا، کون سا رکا؟ آپ کو یقین کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے دوبارہ ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، برخوردار، ایک بات یاد رکھو، محبت ضرور اندھی ہوتی ہے لیکن ہمسائے نہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا خیال ہے جو کچھ تم دونوں کے بیچ چل رہا ہے میں اس سے بے خبر ہوں؟ اس پر میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، بس بس، زیادہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں، ایسا ہونا قدرتی بات ہے۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ہولے سے گنگنانے، کچی مٹی تو مہکے گی ہی، مٹی کی مجبوری۔ میم کی بات سن کر میں نے اپنا تعلق مان لینے میں ہی عافیت سمجھی اور ان سے کسی کو بتانے کی بجائے بولا، میم جی، کسی کو بتائیے گا نہیں؟ تو وہ شرارت بھرے انداز میں کہنے لگی، اچھا بابا، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پھر اشتیاق بھرے لہجے میں بولے، اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ کبھی ڈیٹ پر بھی گئے ہو یا ابھی تک یہ رکے بازی پر ہی کام چل رہا ہے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس پر ماریا میم اچانک ہی سیریس ہو کر بولی، شاہ جی، ہوشیار رہنا، لڑکیاں بہت ہی تیز ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ آئے گا اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔